اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کس معنی میں آزمائش ہے؟ ایک تو اس معنی میں آزمائش ہے کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جاؤ، اور کہیں مال و اولاد کے چکر میں تم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، اور کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں اس طرح کا نہ بنا دے کہ تم مال میں جائز ناجائز کو بھول جاؤ اور اپنی اولاد کو دیکھتے رہو اور کسی کی اولاد کا حق بھول جاؤ، کہیں دوسروں کا حق چھین چھین کے اپنے بچوں کے پاس نہ لاتے رہو۔ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ۔ سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز، اولاد اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اس کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، اور جب وہ غالب ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے نا کہ اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے تو آزمائش بنتی ہے، اس کو تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ محبوب کریم کی نظر پڑی تو حسنین کریمین آ رہے ہیں، اور آتے آتے وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا، محبوب اٹھے، بچوں کو یا دونوں میں سے ایک تھے ان کو اٹھا کے حضور قریب لائے اور دوبارہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا رب نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ فرمایا بچہ گرا ہے اور مجھے تقریر روکنی پڑی، بات روکنی پڑی، غالب آ گئی محبت۔ بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ اس محبت کے غلبے میں نہ بچوں کی تربیت کو بھولنا ہے، نہ مال کے اصل مصرف کو بھولنا ہے، نہ اصول و قاعدے ضابطے کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتا ہے میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔